السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز پی کے۔ اچھا، آج کل بخار کا بڑا موسم چل رہا ہے۔ بخار بہت زیادہ بچوں کو بھی ہو رہے ہیں، بڑوں کو بھی ہو رہے ہیں، تو لیکن بخاروں کی نوعیت کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں عمومی بتا رہا ہوں، اگر خاص آپ کا مرض بگڑ گیا ہے تو پھر آپ خود علاج نہ کریں، آپ کسی ماہر طبیب کے پاس جائیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہاں سے علاج کریں۔ ٹھیک ہے، میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے یہ عام جو بخار ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نشانیاں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور میں کوئی نسخہ بھی نہیں دے رہا بخار کے لیے، صرف قہوہ جات بتاؤں گا۔ قسم سے آپ یہ قہوے استعمال کریں گے نا، صبح و شام کریں گے نا، ایک دن کے اندر 2 دن کے اندر ہی آپ کا بخار ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ عمومی کے لیے ہے۔ لیکن اگر آپ کا مرض بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، بڑے عرصے سے چل رہا ہے، تو پھر خود علاج نہ کریں، نہ پھر ان کاموں سے آپ کو آرام آنا ہے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کرنا کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے، آپ ہیں، یا کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، گھر میں کوئی بھی ہے، اس کو بخار ہو گیا، تو سب سے پہلے آپ نے اس کا یہ جو ماتھا ہے اس کو چیک کرنا، ہاتھ رکھنا اس کے اوپر۔ اگر یہ گرم ہو اور باقی جسم ٹھنڈا ہو، سارا ہو، ٹھیک ہے، پاؤں کیا اور پورا جسم ٹھنڈا ہے، صرف یہ ماتھا جو ہے یہ گرم ہے، زکام بھی ہے، چھینکیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سردی کا بخار ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، لونگ، دار چینی، اجوین دیسی، اس کا آپ نے قہوہ بنانا ہے، صبح و شام 1 کپ پلا دیں۔ چھوٹے بچوں کو تھوڑا پلانا ہے، چمچوں کے حساب سے 2 چمچ 3 چمچ، بڑے جو ہیں وہ 1 کپ پی لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کپ بھی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پائیے کا کپ جو ہوتا ہے یا آدھا کلو کے کپ جو ہیں وہ آپ پئیں، نہیں بھائی، جو چھوٹا کپ ہوتا ہے وہ آپ نے پینا ہے صبح شام، ٹھیک ہے۔ اب یہ پئیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بخار اتر جائے گا، سر میں درد کچھ بھی ہے تو یہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اب ایک دوسرا بخار ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، باقی جسم سارا ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نارمل ہوتا ہے، لیکن پاؤں بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، پاؤں ٹھنڈے ہیں لیکن باقی جسم جو ہے وہ نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کون سا قہوہ بنانا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لینی ہے ادرک، پودینہ، اجوین دیسی، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے قہوہ بنانا ہے، صبح شام یہ دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بخار بھی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تیسرے بخار کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو بخار ہوتا ہے یہ گرمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے تو ایسے مریضوں کو چیک کیسے کرنا ہے، چیک یہ کرنا ہے کہ ان کا سر پورا جسم گرم ہوتا ہے، پاؤں بھی گرم، ہر چیز گرم ہوتی ہے ان کے، ٹھیک ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا ان کا، تو ان کو آپ نے پٹیاں کروانی ہیں، پٹی کروانی ہے، اور بھائی نارمل پانی کرنا ہے۔ یہ بعض لوگ ایسے ہیں وہ برف کی وہ جو ہے نا وہ اس سے پٹیاں کرنا شروع کر دیں، پھر نہ کریں، ایسا کریں گے مریض آپ کا بگڑ جائے گا، مرض بگڑ جائے گا، یہ نہ کہ آپ اس سے سرسام کی طرف دھکیل دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تازے پانی کے ساتھ جو ٹوٹی کا پانی ہوتا ہے یا موٹر کا پانی ہوتا ہے یا نلکے کا پانی ہوتا ہے وہ آپ نے وہ استعمال کرنا ہے، اس سے اس کو نہلائیں، غسل کروائیں، پٹیاں کریں، ٹھیک ہے، اس سے بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے قہوہ کون سا دینا ہے، قہوہ آپ نے زیرہ سفید، چھوٹی الائچی، گلاب کے پھول، یہ دودھ میں آپ ابال کے دے دیں، وہ پلا دیں ٹھنڈا کر کے، یہ بھی زبردست ہے۔ یہ اگر آپ قہوہ بنا کر دیں گے صبح شام تو یہ بھی زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمومی بخار جو ہیں، عام بخار جو ہیں اس کے بارے میں بتایا، یہ نہیں ہے کہ آپ کا مریض شدید بیمار ہو گیا، شدت مرض میں مبتلا ہے تو آپ جناب اس کو قہوہ پلا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے موٹے جو بخار ہوتے ہیں، عام بخار جو ہوتے ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر شدید بخار بھی ہیں تو یہ ہیلپ فل ضرور ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں تو آپ یہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے نا غذا کا بھی خیال رکھنا ہے، جو میں نے پہلے بتایا سر گرم، اس کو ٹھنڈی چیزیں کوئی بھی نہیں دینی، اس کو گرم چیزیں دیں، ٹھیک ہے، خشک چیزیں دیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جس کے صرف پاؤں ٹھنڈا ہے باقی جسے نارمل ہے اس کو آپ نے گرم، تر گرم یہ چیزیں دینی ہے آپ نے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جو جس کا سارا جسم گرم میں نے بتایا گرمی کا مریض ہے، اس
کو ٹھنڈی چیزیں دینی ہے غذا میں، جیسے کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی، اس کا سانہ بنا کر استعمال کریں، کھیر مکس کا استعمال کروائیں، کسٹرڈ کا استعمال کروائیں، ہاں جی، دودھ کی لسی بنا کر استعمال کریں، دودھ سوڈا دیں، تو ایسی چیزیں دیں گے تو یہ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ کرے مجھے اور آپ پر پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکت والی، کامیابی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا